یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ گمان رکھنا ضروری ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سارے راستے جو اس وقت سائنس والے مادے کے تھرو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور طریقے سے اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. خربوں بھی کم بتایا آپ نے جی, مگر مادہ اسی طرح پیسے خرچ مادہ پیسے خرچ کروائے گا, ٹھیک ہے, وہ چیز بھی نہیں آئے گی, وہ افادیت بھی نہیں آئے گی. یہ پورٹل جو ہے نا یہ چارجڈ پارٹیکلز کے ڈورز بھیج رہے ہیں, یہ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک جتنی سائنس نے ترقی کی اس کے لحاظ سے یہ چارج کے تھرو پازیٹیو نیگیٹو کے تھرو یہ ڈورز اوپن ہوتے ہیں. اور وہ پازیٹیو نیگیٹو کس چیز کے گرد کریٹ کرنا ہے, کہاں پہ کرنا ہے, یہ تھوڑی سی لمبی بحث ہے, کیونکہ یہ ایک تھیوری ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس کے اوپر اتنی لمبی بحث کیا کرنی ہے کہ زمین کی کون کون سی جگہوں کے اوپر زونز بنی ہوئی ہیں. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج ہم بات کریں گے کہ ساحل ادیم صاحب جب گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مختلف کلپس میں جو ان کی آراء ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی آپس میں ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہیں. ابھی لیٹلی جو سما ٹی وی کے اوپر ان کا ایک پروگرام تھا, اس میں جب ناسا کے حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ناسا کے بس کی بات نہیں, مادہ جو ہے وہ بہت پیسہ خرچ کرواتا ہے. یعنی جو ناسا کے اندر پیسے خرچ ہو رہے ہیں سارے وینچرز پہ اربوں خربوں سے بھی زیادہ, یہ مادے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو, ٹائم ٹریول کو یا ان تمام جو انٹر گلیکٹک ٹریولز ہیں یا جو دینی جو وہ چیزیں بیان کرتے ہیں اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ ناسا کے بس کی بات نہیں ہے, یہ مادہ کے بس کی بات نہیں ہے. بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک اور کلپ جس کے اندر وہ حضرت ذوالقرنین کے دروازوں کے بند کر دینے کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں, انہوں نے پورٹلز بند کر دیے ہیں, انہوں نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا ہے. اس ویڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی الیکٹرک چارج کریٹ کیا تھا اس کی وجہ سے, یہ الیکٹرو میگنیٹک چارج جو کریٹ کیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے وہ پورٹلز بند کر دیے. سوال سمجھنے والا یہ کہ جو الیکٹرک چارج ہے یا الیکٹرو میگنیٹک چارج ہے, یہ چارج بھی کسی مادے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ انرجی کو پیدا کر رہے ہیں تو وہ انرجی مادے سے لنک نہ ہو. بہت بیسک انفارمیشن جو سائنس کے لوگ رکھتے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کے بعد مادہ انرجی میں اور انرجی مادے میں کنورٹ ہو سکتی ہے. تو اگر انہوں نے الیکٹرو میگنیٹک چارج کریٹ کیا تھا حضرت ذوالقرنین نے تو پھر وہ مادے سے ہی ہوا ہوگا. اور جبکہ اس کلپ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مادے کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ سب کنفیوژن کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ بیکاز انہوں نے ایک فلسفہ جنریٹ کیا ہے کہ قرآن کے فہم کے حوالے سے, اور اس فلسفی میں وہ جب یہ ساری گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو میں ایمان بالملائکہ بالکل مس ہو جاتا ہے. اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ واللہ عالم نہیں کہتے, یعنی کہ جیسے بار بار علماء کرام کا یہ طریق رہا کہ جب وہ کوئی ایسی نئی بات بتاتے تھے یا اپنی کوئی اسیسمنٹ بتاتے تھے کسی بات کے بارے میں, اسپیشلی جو متشابہات کے حوالے سے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ساحل ادیم صاحب کو اکثر دیکھا گیا کہ وہ اتنی شورٹی کے ساتھ اور اتنی کنفرمیشن کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے, یا ان کو بار بار نہیں کہتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیا میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہے بھی یا نہیں ہے, ہاں یہ میری رائے ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. ایسی بات ان کے کال میں اور ان کی تقریر میں اور ان کی بات میں اکثر اوقات مسنگ نظر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ساری باتیں جو چارج کے حوالے سے ہے, مادہ کے حوالے سے ہے, انرجی کے حوالے سے ہے, پورٹلز کے حوالے سے ہے, حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے ہے, یہ ساری باتیں اور آپس میں ان کا ٹکراؤ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ اس کو ایک میٹیریلسٹک وینچر کے طور پہ دیکھیں کہ غیب کے راستے ہیں, غیب کے پروسیسز کیا ہیں. بیکاز ساحل ادیم صاحب جو چیز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ بڑی شورٹی کے ساتھ غیب کے اندر چلنے والا پروسیس بیان کر رہے ہیں. پورٹل ہیں نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن وہ شورٹی سے بیان کرتے ہیں ایسے ہے. علم کتاب کی بات وہ جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علم کتاب کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ٹائم ٹریول کروا دیا. جی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وہ ایسا نہیں کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ علم کتاب کا مطلب بھی سائنس کیسے ہو گیا یا سائنٹیفک چیزیں کیسے ہو گیا, الیکٹرو میگنیٹک چارج کیسے ہو گیا, علم کتاب کیا ہے, کیا یہ واقعی ٹائم ٹریول ہے, کیا یہ کچھ اور چیز ہے. اس کے اوپر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میری تعریف جو میں دے رہا ہوں یہ قرآن کا ایک حتمی فہم ہے. اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ایک فہم ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آخری میں جاتے جاتے بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, ایمان بالملائکہ بہت اہم وہ ایریا ہے جس کے اوپر ہم سب سے کم توجہ دیتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ اس پر ایمان رکھو, ملائکہ پر ایمان رکھو.
اگر ہم ایمان رکھیں ملائکہ پہ تو آپ یقین کریں کہ ساحل عظیم صاحب جو بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں وہ ہمارے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو پتہ نہیں کیوں ایک میٹیریلسٹک وینچر بنا کے ایک ٹیکنالوجی کے طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو اٹھا کے ایک پرندے آئیں گے اور پرندے اٹھا کے ان کو پھینکیں گے تو وہ کسی پورٹل سے ہی آئیں گے، کسی دوسری مخلوق میں آئیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی فرشتے سے یہ کام لے سکتا ہے۔ وہ فرشتے جو ہوتے ہیں ٹرانسفارم کر جاتے ہیں، وہ کسی جیسے انسانی روپ میں آیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے بنا دے ان کو، فرشتوں کو پرندے بنا دے، ان سے یہ کام لے لے، لیکن اللہ عالم ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے کل کو پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو سورہ فیل ہے اس میں جو ابابیل آئے تھے ان کے کنکروں سے ہاتھی مر گئے تھے، تو یہ تو ابابیل تو ایسا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں جس کے کنکر سے ہاتھی مر جائے۔ بھئی اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی شان کہتے ہیں۔ یہ حضرت اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے فرشتوں سے، اپنے ملائکہ سے بہت سے ایسے کام لیتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ چیزیں پاسبل ہوتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساحل عظیم صاحب کو میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ ساحل عظیم صاحب اس میں فکسٹی کو کم کر دیں، اس کو اتنی شورٹی سے بیان نہ کریں، بلکہ اسے کہیں کہ یہ میرا ایک اسیسمنٹ ہے، باقی اللہ اس میں بہتر جانتا ہے۔ یہی مفسرین کا قول رہا ہے، بڑے سے بڑے مفسر کی آپ کتاب اٹھائیے اس میں وہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد جو ساحل عظیم صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو بالکل بھی متنفر کرنا ان سے، یا انہیں کوئی شرمندگی کا سامنا کرنے کے لیے نہیں بنا رہا کہ کوئی ان کو اس پہ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے دل کے بات قریب ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ جو صحت مند معاشرے ہوتے ہیں اس میں تعمیری تنقید اور تخریبی تنقید کے اندر فرق کرنا چاہیے۔ کیا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر قرآن کا حوالہ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ غور طلب ہے یا نہیں ہے، آپ اس کا فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، آپ کا اور ساحل عظیم صاحب کا شرح صدر فرمائے اور ہمیں ہدایت پہ رکھے اور سیدھے راستے پہ رکھے، اور یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان بالملائکہ ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اگر ہم فرشتوں کے امور کو میٹیریلسٹک وینچر کے اندر کلوز کر دیں گے اور کہیں گے کہ ایسے ہی مانو، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساحل عظیم صاحب کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ ایمان بالملائکہ ہے کہاں، فرشتے پھر کیا کام کرتے ہیں اگر وی کین انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ آف غیب، کہ اس کی فنکشنلٹی اور اس کی پروسیسنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایسی پھر کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔